الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم و معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو و ساتھی، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے۔ ہم میں سے بہت سے صاحب ایمان ایسے بھی ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ، کس گھڑی، کس لمحے میں ہوئی ہے، نہیں معلوم۔ اور بہت سے انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، صاحبزادے، بیوی، آپ کے نسب و نامہ اور دیگر بہت سے ایسی ضروریات کی چیز ہے جو اکثر صاحب ایمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، جس سے ہم اور آپ ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یا تو ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں، صاحبزادے کتنے ہیں، بنات رسول اللہ یا ازواج مطہرات میں سے جو کتنے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ربیع الاول کے لفظی معنی سن لیجئے۔ ربیع الاول کے معنی آتا ہے پہلی بہار۔ موسم بہار ہر سال آتا ہے، ایک بار آیا، کچھ دن رہا، وہ موسم بہار ختم ہو گیا، کچھ دن کے بعد پھر آئندہ سال دوبارہ وہی بہاریں آئی، پھر وہ موسم ختم ہو گیا، وہ بہاریں ختم ہو گئی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایسی بہار ہے جو قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے تشریف لائے، پر ایسی بہاریں نہیں۔ اور یکے بعد دیگر 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر ایک انبیاء علیہ السلام میں ایسی بہاریں نہیں آئی جو دائمی رہنے والی ہو، ایسی بہاریں نہیں آئی جو مستقل قائم رہنے والی ہو۔ اگر ایسی بہاریں آئی ہیں تو وہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر آئی ہے۔ جو ایسی بہاریں
آئی ہے جو قیامت تک اس بہار کی کوئی مثل نہیں پیش کرتا۔ کیا کوئی انسان ایسے بھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کوئی بھی مثل نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ موسم بہار ایسی بہاریں ہیں جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے، جس بہار کی کوئی مثل نہیں ہے، جس بہار کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ بہار بھی بے مثال اور یہ آمد بھی بے مثال۔ میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت ہوئی ہے۔ بعض کتابوں کے اندر 9 تاریخ پیر کے دن، 9 ربیع الاول پیر کے دن لکھا ہے۔ اکثر طبقہ کے لوگ جو مشہور ہیں، جو لوگ مشہور و معروف اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ یہی جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشادت 12 تاریخ کو ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اس میں جرح نہیں کرنا چاہتے، مختصر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب میرے کوکھ میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے تھے، کچھ 2 مہینہ کے قریب گزرا تھا کہ آپ کے والد صاحب حضرت عبداللہ تجارت کے لیے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے، راستے میں لوٹ کر کے تجارت کرنے کے بعد جب لوٹ کر کے آ رہے تھے، حضرت عبداللہ کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے۔ الغرض یہ، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ یہ کوکھ میں پلنے لگا، کچھ ہی عرصہ گزرنا ہی تھا کہ گلی محلے میں شور ہونے لگا کہ یہ حضرت آمینہ کیا کرتی ہے کہ خوشبو لگاتی ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو کافی عرصے تک، کئی سالوں تک اس کو خوشبو لگانا منع کیا جاتا تھا، اس کے لیے زیب و زینت کرنا سخت منع تھا۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کئی سالوں تک، کئی عرصے تک جو ہے خوشبو لگانا، زیب و زینت ہونا، نئے کپڑوں میں ملبوس ہونا اور دیگر زینت سنورنا، یہ ساری چیزوں کو اس زمانے میں منع تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے بارے میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، شور ہونے لگا۔ ان کے شوہر کو گزرنے میں کچھ دن نہیں گزرا ہے، تقریباً حال فی الحال گزرے ہیں، وہ انتقال ہوئے ہیں، اور اتنے میں حضرت آمینہ خوشبو لگا رہی ہے۔ حضرت آمینہ اتنی شاندار خوشبو لگاتی ہے، اتنی شاندار خوشبو لگاتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، جس محلے میں چلتی ہے خوشبو ہی خوشبو پھیلتی ہے۔ الغرض یہ، جب یہ شور گلی محلے میں ہونے لگتی ہے، حضرت عبداللہ کے پاس چند عورتیں، حضرت عبد المطلب کے پاس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے عبد المطلب، آپ کی بہو، آپ کی پتو یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا خوشبو لگا رہی ہے، جبکہ آپ کے بیٹے کے انتقال ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، چند لمحے گزرے ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، اور آپ کی بیوی خوشبو لگا رہی ہے، اور وہ خوشبو جو کبھی آج تک بازاروں میں نہیں ملتی، وہ خوشبو جو آج تک کسی نے نہیں لگایا ہے، وہ خوشبو اتنی شاندار لگاتی ہے۔ الغرض یہ، حضرت عبد المطلب جو ہے اپنی بیوی جس کا نام فاطمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ سے عبد المطلب کہتے ہیں اے فاطمہ جاؤ تم حضرت آمینہ سے پوچھو تم خوشبو کیوں لگا رہی ہو، خوشبو منع ہے، تم خوشبو کیوں لگا رہی ہو، تم زیب و زینت کیوں کر رہی ہو۔ حضرت آمینہ کے پاس فاطمہ نہیں آتی ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہے اے عبد المطلب آپ خود جائیں، میرے شوہر محترم آپ خود جائیں، اپنی بہو سے سوال کریں، پوچھیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے پاس حضرت عبد المطلب آئے اور کہا اے آمینہ تم نے ایسی خوشبو کہاں سے پائی ہے، یہ خوشبو کہاں سے منگائی ہے، لوگ تمہارے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے اے عبد میرے سسر صاحب سنیے، میں نے خوشبو تو کوئی نہیں لگائی،
میں نے زیب و زینت کچھ نہیں کی ہے۔ الغرض یہ جب سے یہ میرے پیٹ میں کوکھ میں بچہ پڑ رہا ہے اسی وقت سے یہ خوشبوئیں پھیل رہی ہے۔ نہ معلوم آخر کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اے میرے سلطان صاحب، کبھی کبھی مجھے خواب میں کیسر و کسریٰ کا محل نظر آتا ہے، کبھی کبھی اس طرح کے محل نظر آتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اے میرے سسر جان، اتنا ہی نہیں کہ جب میں کنویں میں پانی کے لیے جاتی ہوں اور میری ساتھ سہیلیاں بھی جاتی ہے، سہیلیاں رسی ڈول میں لگا کر کے کنویں سے پانی نکالتی ہے اور مجھے رسی لگانے کی ضرورت نہیں، جیسے میں ہاتھ نیچے کرتی ہوں وہ پانی خود بخود استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے، پانی کنواں سے اوپر آ جاتا ہے۔ اے میرے سسن صاحب، اور اتنا ہی نہیں، میں جس جگہ میں تھوک دیتی ہوں وہ تھوک بھی خوشبو بن کر کے ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ نامعلوم آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میرے عزیز دوست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس زمان سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا حال، کیا دور، کیا زمانہ، کس طرح کے حالات تھے، جس کے بارے میں میرے عزیز دوست آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس طرح کی جو ہے بشارتیں مل رہی ہے، خوشخبریاں مل رہی ہے، خوشبوئیں ہو رہی ہے۔ الغرض یہ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ایک کاہن آتا ہے گلیوں میں شور مچاتا ہوا، جو یہودی کاہن جو کبھی بازار گھر سے یعنی اپنے ٹھیے سے اپنے جگہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور وہ باہر نکال کر کے آواز لگاتا ہے، ہائے کوئی آیا ہے، کوئی ایسا بچہ آیا ہے تو بتاؤ۔ جس کے بعد کہتے ہیں بچہ تو آیا ہے، کہتے ہیں اس کے والد محترم باحیات ہے، کہتے ہیں ہاں، کہتے ہیں نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جن کے والد محترم زندہ نہ ہو، باحیات نہ ہو، جس کے باپ کو پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہو، ایسے بچہ کسی کے یہاں آیا ہے تو بتاؤ۔ میں نے کتاب التوریت میں، انجیل میں، زبور میں اور دیگر کتابوں میں اس پیغمبر کی، اس بچے کی ہم نے بشارت سنی ہے، اس بچے کی صفات ہم نے پڑھی ہے، اس بچے کے اخلاق و کردار اور اعمال کے بارے میں ہم نے پڑھی ہے، جس کی آواز مشرق سے لے کر کے مغرب تک گونجے گی، شمال سے لے کر کے جنوب تک گونجے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت میں ولادت ہوئی ہے اس گھڑی کو، اس لمحات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت الف سے یا تک کو ڈھونڈا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، تا نے کہا ثروت والے آ رہا ہے، اور جن نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، اور خان نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا امام آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، اور سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محسن آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق امین آ رہا ہے، زان نے کہا ضامن والا آ رہا ہے، اور طا نے کہا طاہر مطہر والا آ رہا ہے، اور ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، اور عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، اور فا نے کہا فاتح مکہ آ رہا ہے، اور قاف نے کہا کہ قوی والا آ رہا ہے، اور کاف نے کہا کریم والا آ رہا ہے، کملی والا آ رہا ہے، اور لام نے کہا لولا کلما آ رہا ہے، اور میم نے کہا مکہ والا آ رہا ہے، مکہ مدینے والا آ رہا ہے، اور نون نے کہا ڈرانے نذیر والا آ رہا ہے، اور جو ہے ہاں نے کہا ہدایت والا آ رہا ہے، اور یا نے کہا یکتا یگونا، یاسین یکتا یگونا انوکھا ایک انوشان نبی آنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور جس وقت میں تشریف لائے وہ صبح کا سہانا وقت ہے، جس وقت کی
ڈاکٹروں نے فضیلت بتلائی ہے، اطباء نے فضیلت بتلائی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس سہانے وقت میں گھومنے سے، تفریح کرنے سے اس وقت میں بیمار آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کینسر کا مریض ہے، اس گھڑی میں دوڑ رہا ہے، اس گھڑی میں چہل قدمی کر رہا ہے، اس ہوا کی برکت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر والا ہے، اس سہانے وقت میں سیر و تفریح کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان گیس کا پیشنٹ ہے جو پیٹ میں گیس کی وجہ سے پریشان حال ہے، اس وقت میں سیر و تفریح کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اس کا پریشانی دور ہو رہا ہے۔ ماتھا بھاری ہے، درد ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے۔ کوئی ایسا بھی مرض ہے، کوئی ایسا بیماری میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، اور اگر وہ شخص اس وقت میں صبح کے سہانے وقت میں اگر گھوم رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے، جو ہے دوڑ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، تو ڈاکٹروں اور طبوں کا کہنا ہے کہ وہ انسان صحت یاب اور ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ ایک عاشق رسول، نبی کا دیوانہ، نبی سے محبت کرنے والا کہتا ہے ہاں بالکل آپ کی بات یقیناً سچ اور برحق ہے۔ اکابرین اور ہمارے اکابرین اور علماء کرام کا بھی کہنا ہے، عاشق رسول کا بھی کہنا ہے، اس وقت میں یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس گھڑی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رحمت کی ہوائیں چلائی جس ہوا کو اللہ نے شفایاب بنا کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بے شمار فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ایک یہودی باہر نکلتا ہے، گلی گلی محلے میں آواز لگاتا ہے، ارے آج تو میں نے وہ سنا ہے، آج ہر بت خانے سے یہ آواز آئی ہے کہ بتوں کا زمانہ ختم ہونے ہو گیا ہے، بتوں کا زمانہ ختم کرنے والا آ گیا ہے، آج کے بعد بتوں کا زمانہ نہیں رہے گا، آج کے بعد کوئی بتوں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکے گا، آج کے بعد کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، آج کے بعد یہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ آج سے وہ شخص آ گیا ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ میں یہ آواز سنی ہے، بت خانے سے یہ آواز آئی ہے کہ آج کے بعد میرا زمانہ ختم ہو گیا، آج کے بعد بتوں کا زمانہ نہیں رہا، اب ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے جو دعوت اللہ، توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ یہ آواز میں نے سنی ہے، گلی گلی میں گھومتے ہیں، کہتے ہیں ایسا بچہ کس کے یہاں ہوا ہے جو بتوں کے کب خانوں سے میں نے آواز سنی ہے، چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایک کا گھر بچہ ہوا ہے، ایک کا گھر جس کی ماں کا نام آمینہ ہے، جس کے باپ کے نام عبداللہ ہے، جو ابھی باحیات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ کہتے ہیں ہاں مجھے ذرا اس بچے کو دکھاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کرتے ہیں، اس یہودی کو دکھاتے ہیں، وہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، مہر نبوت کو چومتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں، اے قریش کے خاندانوں مبارکبادی تم پر ہو، تمہارے خاندان میں ایک ایسا پیغمبر آ گیا ہے جس کی آواز اور جس کی صدائے مشرق سے لے کر مغرب تک گونجے گی، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچے گی، ہر ایک لوگ اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ آج اے بنی اسرائیلو، تمہارے خاندان سے، تمہارے قبیلے سے، تمہارے یہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ آخری نبی جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام نے دی، جس کی بشارت دیگر انبیاء علیہ السلام نے دی، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام یہ تمنا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے نبوت کے اعزاز نہیں چاہیے، مجھے نبوت کا تاج نہیں چاہیے، بلکہ جو آخری نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیجئے، ہم سے نبوت کی تاج لے لیجئے، ہم کو اس امت میں پیدا کر دیجئے۔ ویسے اعزاز
एजाज वाले नबी, वो अजीम शान नबी जिसके सदक़े में पूरे कायनात को अल्लाह ने सजाया और बनाया है, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा। मेरे अजीज़ दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का होना भी बाइस मुसर्रत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का होना भी बाइस मुसर्रत है। यकीनन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महीने में विलादत बाशहादत हुई है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हमारी जब हम इसका तज़किरा करेंगे तब हमारी नस्लों को इसका इल्म होगा कि कब विलादत हुई, आपके वालिद का नाम क्या, दादा का नाम क्या, इसी तरह और दिगर क्या चीज़ है। जब हम इसका तज़किरा करेंगे तब हमें उसका इल्म होगा और तरोताज़ा रहेगा। अगर हम इसको तज़किरा करना छोड़ देंगे तो हमें इसका इल्म भी धीरे धीरे, आज हमें याद है, कल हमारी औलाद को हमारी नस्लें भूल जाएंगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, किसी शायर ने क्या है खूब कहा है कि आया जहां में दौरे हिदायत माह रबीउल अव्वल में, आया जहां में दौरे हिदायत माह रबीउल अव्वल में, यानी हुई तक मिले रिसालत माह रबीउल अव्वल में, आया जहां